ناظرین سی سی ڈی نے ایک اور درندہ پھڑکا دیا، مار دیا، جس نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد گردن کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور یہ درندہ کون تھا، سی سی ڈی نے کیسے اس کو جہنم واصل کیا، آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بار پھر سینئر جرنلسٹ خرم پاشا صاحب ہیں۔ پاشا صاحب، یہ درندہ کون ہے جس کو سی سی ڈی نے جہنم واصل کر دیا؟ یہ واقعہ میاں صاحب قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن کا ہے کہ وہاں کے کھیتوں سے ایک 13 سالہ بچی کی نعش ملتی ہے۔ اس بچی کو ذبح کر کے پھینکا ہوا تھا۔ یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا جو پولیس کے لیے کڑا امتحان تھا، خصوصاً سی سی ڈی کے لیے۔ اس کے لیے جب پھر اس کے بعد اس بچی کا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا تو یہ چیز سامنے ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انتہائی ظلم ہوا نا۔ 13 سالہ ٹھیک ہے، معصوم ہاں، سی بچی۔ اس میں پولیس کو جو مختلف جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ایک تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جس میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون ہے بھاری بھرکم، اور یہ بچی اس میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک تشہیری مہم شروع کی گئی کہ جس میں اس بچی کی تصویر لگا کے یہ پوچھا گیا کہ اس کے لوائقین کے بارے میں بتایا جائے۔ اچھا، دوسرا پھر جب وہ تصویر سامنے آتی ہے تو پھر اس تصویر کو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل کیا گیا، لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اس شکل کا کوئی بندہ نظر آتا ہے تو بتایا جائے۔ پولیس اس حوالے سے کامیاب ہوئی کہ ایک نگینہ نام کی خاتون کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ نگینہ کا تعلق بینک سٹاپ سے تھا، وہاں وہ رہتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بچی اس کے پاس رہائش پذیر تھی۔ بچی کا نام مہک تھا۔ ٹھیک ہے، اب نگینہ کا ایک کزن تھا صغیر۔ اب جو نگینہ کا جو کزن تھا صغیر، اس کے نگینہ کے ساتھ بھی ریلیشن تھے، گھر میں آنا جانا تھا، تو نگینہ کی ہی رضامندی کے ساتھ اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ صغیر ایک درندہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا اور کھیتوں میں پھینک دیا۔ نگینہ بھی اس میں شریک جرم تھی۔ نگینہ نے پھر صغیر کی نشاندہی کی اور اس کی نشاندہی پہ پولیس پارٹی صغیر کو پکڑ، یہ چیز شاید یہ خوف آ گیا تھا کہ اب بچی کو شور نہ مچا دے یا بچی کچھ بتا نہ دے اور بچی ان کے راز فاش نہ کر دے۔ ٹھیک ہے نا، پولیس جب صغیر کو گرفتار کرنے گئی ہے تو صغیر نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ سی سی ڈی قصور کی وہ ٹیم تھی، ڈی ایس پی عتیق ڈوگر کی سربراہی میں ساری ٹیم کام کر رہی تھی۔ تو صغیر نے جب پولیس پارٹی پہ فائرنگ کی ہے تو سی سی ڈی کی جوابی کارروائی میں صغیر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ تو تھا ایک خلاصہ اس سارے معاملے کا۔ اب اس میں یہ جو درندہ صفت لوگ ہیں صغیر جیسے، یہ کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک سی سی ڈی کے پاس ایک بڑا ٹاسک ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو معصوم بچوں کو یا بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف تو فوراً ایکشن کیا جائے، اور یہ سلسلہ پورے پنجاب میں جاری ہے۔ تو لہٰذا یہ ان درندہ صفت لوگوں کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جو کسی کی بھی بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ نگینہ کہاں ہے؟ نگینہ کو بھی پار کیا یا وہ بھی ہے؟ نگینہ اس وقت پولیس کے کسٹڈی میں تھی، اب اس کو ظاہر ہے جوڈیشل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گی، اس کے خلاف کیس چلے گا۔ صغیر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ خرم پاشا صاحب، سی سی ڈی جو پار کر رہی ہے، کیا ان مجرموں کا یہی علاج ہے؟ دیکھیں، وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں وہ لوگ، اور جب آپ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ریپ کریں گے تو پھر اس کسی قسم کے نتائج بھگتیں گے نا، اور یہ اس قسم کے نتائج بھگتیں گے تو پھر دوسرے جو درندے ہیں انہیں بھی یہ ایک سبق حاصل ہوگا کہ آئندہ ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کرے گا تو انہیں بھی اس قسم کے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو ان کے انجام ہیں یہ ان تمام درندوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے، انہیں بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اب خرم پاشا صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ واقعی جہاد کر رہے ہیں افسران، اور اسی طرح ان کو جہاد جاری رکھنا چاہیے۔ عوام بہت خوش ہیں کہ سی سی ڈی آئے اور چھا گئے۔ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔